السلام علیکم دوستو، آج کافی دنوں کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج میں آپ کے ساتھ بچوں کی ایک بہت ہی سبق آموز کہانی شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کا ٹائٹل ہے پرایا کندھا۔ مگر اس کہانی کو سننے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اس کے بارے میں اپنا فیڈ بیک اس کو امپروو کرنے کے حوالے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ اس سٹوری کے رائٹر ہیں ساجد کمبو۔ وہ لکھتے ہیں کہ سر منور کلاس میں حاضری لگا رہے تھے۔ جب موسیٰ کا نام آیا تو اس نے کہا، یس سر۔ سر منور نے اینک اتارتے ہوئے کہا، کل کیوں نہیں آئے؟ سر وہ میری داڑھ میں درد تھا جس کی وجہ سے نہ آ سکا۔ آج بھی درد لگ رہا ہے، تمہارا گال پھولا ہوا ہے، سر منور نے کہا۔ جی سر، آج کچھ آفاقہ ہے۔ کیا تم مسواک یا برش نہیں کرتے؟ سر روزانہ 2 مرتبہ برش کرتا ہوں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ جی سر، مگر شہر میں مسواک کا ڈھونڈنا مشکل ہے، مل بھی جائے تو دوسرے دن خشک ہو جاتی ہے، اور پھر مسواک کو ڈسٹ بن میں نہیں پھینکنا چاہیے، جبکہ برش اور ٹوتھ پیسٹ تو ہر دکان سے سر مل جاتے ہیں۔ روزانہ بازار میں تازہ مسواک والا آتا ہے، اس سے لے لیا کرو، سر منور نے مشورہ دیا۔ جی سر، سنا تو ہے مگر اس کا ٹائم مقرر نہیں، جبکہ میرا اکیڈمی کا ٹائم فکس ہے، جس کی وجہ سے مسواک کا ابھی وہ یہ کہہ ہی رہا تھا تو سر نے کہا کہ کسی واقف دکاندار سے کہہ دو نا، وہ لے لیا کرے، اور تم اکیڈمی کے بعد اس سے لے لیا کرو۔ اوکے سر، ٹرائی کروں گا، موسیٰ نے کہا۔ سر منور نے شیڈول کے مطابق حاضری لگائی اور پڑھانے لگے۔ ہاں بھائی، کسی کو مسواک کے لیے کہا؟ اگلے دن حاضری لگاتے ہوئے سر منور نے پوچھا۔ نہیں سر، مجھے یاد نہیں رہا۔ کیا آپ کے گھر میں کے آس پڑوس میں ایک نیم کا درخت ہے؟ سر نے پوچھا۔ جی سر، میرے ماموں کے گھر میں ایک نیم کا درخت ہے۔ تو نیم کی ایک مسواک لو، وہ کرو، پھر دیکھنا اس کا رزلٹ۔ مگر سر وہ تو بہت کڑوی ہوتی ہے، موسیٰ نے منہ بنا کر کہا۔ بھائی کڑوی ہوتی ہے مگر یہ تو سوچو نا، فائدہ کتنا ہے اس کا؟ سر کیا فائدے ہیں اس کے؟ موسیٰ نے پوچھا۔ میں پڑھ کر حیران رہ گیا کہ امریکہ میں ایک خاتون پاکستانی نیاد ڈاکٹر کے پاس آئی۔ اس کے مسوڑوں میں کینسر تھا، بہت علاج کروا چکی تھی مگر افاقہ نہ ہوا۔ ڈاکٹر صاحبہ نے پاکستانی نسخہ آزمانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے نیم کے درخت کی مسواک کرنے کا مشورہ بھی دیا اس امریکی خاتون کو، اور کہا کہ نیم کے پتے پانی میں ابال کر کلی اور غرارے کریں۔ کچھ مدت کے بعد دوبارہ چیک اپ کروانے آئی۔ اس کی بائیوپسی کی گئی تو پتہ چلا اس کا مرض 20% ٹھیک ہو چکا ہے، اور اس طریقے کو بار بار کرنے کے بعد بالآخر وہ مکمل طور پر صحت مند ہو گئی۔ پھر کیا ہوا سر؟ قاسم ضیاء نے پوچھا۔ جب امریکی میڈیا کے ذریعے امریکی حکومت کو پتہ چلا تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو پاکستان بھیجا اور کئی کنٹینر نیم کی مسواکیں منگوائیں، اور ہسپتال میں شعبہ طب شروع کر دیا۔ نیم سے مسوڑوں کے کینسر کا علاج شروع کیا گیا۔ پھر ڈاکٹر صاحب کے ذریعے نیم کے پودے منگوائے گئے۔ امریکی حکومت نے ایک چھوٹا جہاز ڈاکٹر صاحب کے حوالے کیا اور کہا کہ امریکی ریاستوں میں جا کر دیکھیں کہ کون سی ریاست کی آب و ہوا پاکستان جیسی ہے، وہاں پودے لگائے جائیں۔ اس کے عوض کروڑوں کی رائلٹی بھی دی گئی۔ سر اس کے اور کیا فائدے ہیں؟ آصف نے پوچھا۔ اس کے بہت فائدے ہیں۔ اس کے پتوں کو پانی میں ابال کر نہانے سے جسم میں خارش ختم ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ اسے پی لیتے ہیں، جس سے پھوڑا پھنسی ختم ہو جاتی ہیں۔ موسم برسات میں اس کا کٹا ہوا پھل، جسے معمولی کہتے ہیں، کھانے سے خون صاف ہو جاتا ہے۔ اس کے درخت کے قریب مچھر نہیں پھٹکتا۔ اس کے خشک پتے جلانے سے مکھی، مچھر اور لال بیگ بھاگ جاتے ہیں۔ اس سے ٹکرانے والی ہوا فلٹر شدہ لگتی ہے۔ سر کوئی اور فائدہ؟ نعیم نے شرارتی لہجے میں پوچھا۔ اس کی مسواک سے منہ صاف ہوتا ہے۔ اس کی شاخیں خشک کر کے گندم والے بڑولے میں رکھنے سے سسری سنڈی وغیرہ نہیں لگتی۔ اس کی خشک شاخیں کتابوں الماریوں میں رکھنے سے دیمک نہیں لگتی۔ واہ جی واہ، اتنے فائدے! مگر ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ بالکل، اللہ نے ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے ہی بنائی ہے۔ اس کے بعد وہ سب پڑھائی میں مصروف ہو گئے۔ اتوار والے دن چھٹی تھی۔ سوموار کو سر منور نے پوچھا تو موسیٰ کہنے لگا، وہ سر کزن سے کہا تھا، دراصل میرا میچ تھا۔ 2-4 دن بعد پھر سر نے پوچھا تو بولا، سر میں چائنا ڈینٹل کلینک پر گیا تھا، وہاں ڈاکٹر صاحب سے میڈیسن لی، پھر کزن سے کہوں گا۔
پھر کچھ دن بعد پوچھا تو بولا سر وہ چچا کے پاس گیا ہے کزن، ویسے بھی میرے مسوڑے بہت بہتر ہیں، لازمی نہیں کہ تکلیف کے وقت ہی استعمال کی جائے موسیٰ، اسے استعمال کرتے رہنا چاہیے۔ اچھا سر انشاءاللہ میں کل خود جا کر مسواک لاؤں گا اور 7 پتے بھی لاؤں گا سر۔ میں کلی کر رہا ہوں سر جا کر۔ موسیٰ کلی کرنے گیا تو سر نے کہا لو جی بات پکی ہے، کل یہ ضرور مسواک لے کر آئے گا۔ سر آپ کو کیسے پتہ چلا؟ یاسر نے پوچھا۔ یہ کل بتاؤں گا جب یہ لے کر آئے گا، چلو آپ جلدی سے کتابیں نکالو اور پڑھو۔ اگلے دن حاضری کے فوراً بعد سر منور نے پوچھا ہاں بھائی موسیٰ کیا نیم کی مسواک لے کر آئے ہو؟ جی سر لے آیا تھا اور کر کے آیا ہوں، موسیٰ نے خوشی سے کہا۔ سر کل کہہ رہے تھے کہ تم لازمی کر کے آؤ گے، ارحم نے کہا۔ سر نے کسی بات سے اندازہ لگایا ہوگا تبھی کہہ رہے تھے۔ سر منور نے اپنا گلا صاف کیا اور کہا پیارے بچوں مجھے یقین ہو گیا تھا آج وہ مسواک کر کے آئے گا، وہ اس لیے کہ میں نے پڑھا تھا کہ چڑیا اور چڑے نے کسی گھر میں گھونسلہ بنایا، روز چھوٹے چھوٹے تنکے گرتے، اس کی بیوی اس گھونسلے سے بہت تنگ تھی، آدمی کی بیوی صفائی کر کے وہ فارغ ہوتی تو پھر 2-4 تنکے پڑے ہوتے، گھونسلہ چھت کے نیچے تھا۔ آخرکار اس نے ایک دن اپنے شوہر سے شکایت کی، شوہر نے کہا گھبراؤ نہیں میں بھائی سے کہوں گا وہ آ کر گھونسلہ گرا دے گا۔ شام کو جب چڑا آیا تو چڑی نے گھبراتے ہوئے میاں بیوی کی بات بتا دی۔ چڑا بڑے سکون سے بولا گھبراؤ نہیں کچھ نہیں ہوگا، مگر چڑیا نے اگلا دن پورا پریشانی میں گزارا، واقعی کچھ نہیں ہوا۔ 1-2 دن بعد بیوی نے پھر میاں سے شکایت کی تو اس نے کہا کوئی بات نہیں آج تمہارے بھائی سے کہوں گا وہ گھونسلہ ہٹا دے گا۔ چڑیا نے چڑے کو بتایا کہ فکر نہ کرو کچھ نہیں ہوگا، اور اگلے دن پھر واقعی کچھ نہیں ہوا۔ اس طرح اس نے اپنے بھانجے کو کہا، بھتیجے کو کہا تو چڑا بھی اس کو کہتا رہتا کہ فکر نہ کرو کچھ نہ ہوگا۔ فارغ ہونے کے باوجود کوئی علاج کے لیے نہیں آیا۔ بیوی نے تنگ آ کر شوہر سے کہا تو اس نے کہا فکر نہ کرو کل میں خود یہ کام شام کو کر دوں گا۔ تو اس دن جب یہ شام کو یہی بات چڑیا نے چڑے کو بتائی تو اس نے کہا چلو بی بی اب یہاں سے اڑیں، اب نیا گھونسلہ ڈھونڈ لیں، اب یہ گھونسلہ چلا جائے گا۔ تو اس نے کہا اس میں ایسی کیا خاص بات ہے جو تم بھی پریشان ہو گیا، پہلے تو آپ ہر بات سن کے کہتے تھے کہ اب جو ہے نا فکر کی بات نہیں۔ تو چڑے نے کہا کہ آج تک وہ اپنا کام دوسروں پر چھوڑتا آیا تھا تو اس لیے فکر کی کوئی بات نہیں تھی، مگر آج اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ ہمارا گھونسلہ خود گرائے گا، تو اس لیے مجھے سمجھ آ گئی کہ اب یہ کام ہو جائے گا۔ اسی طرح آج موسیٰ کی طرح سبھی اپنا کام دوسروں پر ڈالتے ہیں۔ میں نے اس کو جب کہا تو اس نے کبھی کزن کا کہا، اس نے کبھی اپنے چچا کا بہانہ بتایا، کبھی کس کا بتایا، لیکن جب آخری دن اس نے مجھے کہا کہ سر میں کل خود لے کر آؤں گا تو پھر مجھے یقین آ گیا۔ تو بیٹا کبوتر کی طرح آنکھیں بند نہیں کرنا چاہیے۔ کئی طالب علم یہ سوچ کر نہیں پڑھتے کہ جب امتحان ہوگا تو پھر پڑھ لیں گے، وہ نقصان میں رہتے ہیں۔ سر منور کی بات میں وزن تھا اور اس میں بچوں کے لیے سبق بھی۔ پیارے بچوں آپ بھی وعدہ کریں کہ وقت پر پڑھیں گے اور خوب دل لگا کر جو ہے وہ اس کو سمجھیں گے اور اپنے امتحانات میں نمایاں کامیابی حاصل کریں گے۔ اس کے علاوہ بیٹا جب آپ لوگ کتابیں پڑھیں، جو لوگ آپ اپنی کورس کی کتابیں پڑھتے ہیں تو اس میں جو آپ کے کنسیپٹس ہوں ان کنسیپٹس کو سمجھیں بھی صحیح۔ اس کے لیے آپ کے پاس آپ کے استاد، نہ صرف استاد بلکہ آپ کے جو کولیگز ہیں، آپ کے کلاس فیلوز ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ جو آج کل کا آن لائن ٹول یوٹیوب ٹیچر آپ کے پاس موجود ہے، اس کے ذریعے جو ہے وہ آپ اپنی تیاری کریں۔ لو دوستو اگر اس کے ساتھ ہی آج ہم اپنی کہانی کا اختتام کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کو اختتام سے پہلے اس کا ویڈیو کو پسند آیا ہے تو اس کو ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اس وقت تک اللہ نگہبان۔